تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ہم آگے وضاحت کے ساتھ یہ 5 چیزیں پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3، استعاذہ کے بارے میں کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کل والے سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عربی کا جو قاعدہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مختصر بیان کرنا ہو تو اس کو فعلہ کے وزن پر لے آتے ہیں۔ جیسے کیا ہے، حلحلہ سے لا الہ الا اللہ مراد ہوتا ہے، اسی طرح حوقلہ سے لا حول ولا قوت مراد ہوتا ہے، اور اسی طرح حمدلہ سے الحمدللہ مراد ہوتا ہے، یعنی اس جملہ سے اس کے پورے معنی مراد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر استعاذہ یہ اس کے وزن پر ہو گیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسملہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل والے سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ استعاذہ اور بسملہ کو تجوید کے احکام سے پہلے کیوں لایا گیا، ٹھیک ہے؟ تعوذ کے بارے میں، یعنی قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، محل استعاذہ، یعنی استعاذہ کا محل اور موقع کیا ہے، کب پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ متن کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، یہ اس کا محل اور موقع ہے، یعنی قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے، وہ چاہے آپ سورت سے شروع کریں، وہ چاہے آپ کسی رکوع سے شروع کریں، وہ چاہے آپ کسی سپارے سے شروع کریں، تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا ہوگا محل استعاذہ، یعنی استعاذہ کب اور کہاں کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ کل پڑھیں گے، اور ان 5 چیزوں کو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا کیا کیا حکم ہے اور یہ کس طرح آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے الفاظ استعاذہ۔ اب یہاں پر یہ بھی ہم جانیں گے کہ الفاظ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ضروری کیوں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کلمات ہیں جن سے ہم استعاذہ یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا الفاظ استعاذہ۔ اس کے بعد جو ہمارا نمبر 3 پر ہوگا وہ ہوگا حکم استعاذہ، یعنی حکم استعاذہ کیا ہے، یعنی یہ پڑھنا فرض ہے، کیا تعوذ پڑھنا واجب ہے، کیا تعوذ پڑھنا سنت ہے، یا اسی طرح مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکم استعاذہ کے اندر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ مستحب ہے، اور کیا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے کیفیت استعاذہ، یعنی استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے وقت ہماری جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگی، کیا ہم اونچی آواز میں پڑھیں گے یا کیا دھیمی آواز میں پڑھیں گے، یا جس طرح ہم قرآن کی اونچی آواز میں تلاوت کریں گے کیا اعوذ باللہ بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے یا کم آواز میں پڑھنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، نمبر 5 پر ہے استعاذہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو نمبر 5 پر کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا، تو انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت سب سے پہلے شیطان انسان کو روکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ہم آگے وضاحت کے ساتھ یہ 5 چیزیں پڑھیں گے، اور استعاذہ کے بارے میں ہم 5 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ اس کے بعد آگے جو ہے بسملہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہی 5 چیزیں ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے جان لیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔